فرق پڑ جاتا ہے. دوسری علامت کیا آتی ہے ہمارے پاس؟ یہ لازم ہے، اس کے اوپر رکنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیم، یہ جو جیم ہے نا اس کو کہتے ہیں وقف جائز، یعنی رکنا بہتر ہے. اس کو جب ہم بہتر کا لفظ بولتے ہیں نا مطلب کیا ہے؟ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک وقف ہوتا ہے، تو لکھی ہوتی ہے تو، اس کو کہتے ہیں وقف مطلق. وقف مطلق، وقف مطلق کیا ہے کہ آپ سانس نکال لیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جو بات چل رہی ہے موضوع کے اندر وہ ختم نہیں ہوئی، وہ مکمل نہیں ہوئی، اس کا تعلق ابھی آگے ہے، وہ بات آگے چل رہی ہے. چوتھی علامت کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ؟ یہ لفظ لکھا ہوتا ہے قف. یہ قف، قف کا معنی کیا ہے؟ وقف کرنا بہتر ہے، وقف کرنا بہتر ہے. اسی طرح یہ لفظ لکھا ہوتا ہے وقفہ. یہ وقفہ، وقفہ بھی جو ہے یہ سکتے کی حالت ہے، سکتے ہی کی طرح وقفہ کرنا ہے. وہ کیسے فرق ہوگا؟ سکتے میں جو ہے ہم نے کل کہا تھا آواز بند ہو جائے گی، سانس جاری رہے گا. وقفے میں بھی کیا ہوگا؟ آواز بند ہو جائے گی، سانس جاری. فرق کیا دونوں میں؟ سکتے میں تھوڑی دیر سانس جاری رہے گا، یعنی تھوڑی دیر آواز بند رہے گی، اور وقفے میں تھوڑی سی زیادہ آواز بند رہے گی. جیسے بڑی معروف آیت ہم میں سے تقریباً سب کو یاد ہوگی، رات کو سوتے ہوئے پڑھنا بھی سنت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں کیا آتا ہے؟ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ. یہ سارا یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وقفہ لکھا ہوا. ہم نے آواز تو بند کرنی ہے پر سانس نہیں نکالنا ہے. اسی طرح سکتہ بھی اسی کے ساتھ ہو گیا، سکتہ. اور یہاں پہ کیا ہے؟ صل. یہ صل، اس کا بھی معنی کیا ہے کہ آپ رکیں، بہتر ہے. رکنا کیا ہے؟ بہتر ہے. اور معروف جو وقف ہے جو سب کو یاد ہے وہ یہ ہے گولتا ہے، گول دائرہ. یہ اصل میں گولتا ہے، لیکن اہل عرب جب اس کو آیت کے طور پہ لکھتے ہیں تو یہ ایسے گول دائرہ بنا دیتے ہیں ہاں کی طرح. یہ گول دائرہ جو ہے اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ وقف کر سکتے ہیں، وقف تام ہے. ایک اور اس کی جگہ متبادل استعمال ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر، وہ ایسے لکھا ہوتا ہے، ایسے ایسے ٹیڑھا دل کر کے، یعنی دل کا جو ہے جو رخ ہے وہ اوپر کی طرف. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی ہے وقف تام، یعنی وقف کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ وقف کر سکتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ دائرہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ اختلاف ہو. بعض علماء کہتے ہو یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی، بعض کہتے ہو نہیں ابھی یہاں پہ آیت مکمل نہیں ہوئی. اب آپ ذہن میں لائیں یہ جو آیات کے اندر اختلاف آتا ہے قرآن پاک کی آیات کی تعداد میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پاک کم ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت کے شمار میں فرق آ گیا کہ یہ آیت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی. مثلا مثال کے طور پہ ہم معروف کتنی تعداد بتاتے ہیں؟ 6666. بعض لوگ کتنی بتاتے ہیں؟ 6200 اور کچھ. مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قرآن پاک کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. مطلب یہ ہے آیات یہاں پہ شمار کرنی تھی نا، ان شمار کرنے میں اختلاف آ گیا. بعض نے کہا یہاں سے لے کے جو 2 آیتیں بعض کے نزدیک بن رہی تھی وہ باقیوں کے نزدیک 1 بن گئی. تو لہذا قرآن میں کوئی فرق نہیں. سادہ سی مثال، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب بعض لوگ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اس کے اوپر آیت ہے، بعض کہتے ہیں اس کے اوپر آیت نہیں ہے بلکہ یہ ساری ایک ہی آیت کیا ہوگی؟ شمار ہوگی. اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ فرق کس میں آیا ہے؟ شمار میں آیا. قرآن پاک میں کوئی فرق نہیں رہا. یہ علامتیں اگر آپ کو یاد رہ جاتی ہیں نا، میم، جیم، تو، قف، وقفہ، صل اور گول دائرہ، تو اس کے علاوہ جتنی علامتیں ہوں گی ان کا معنی کیا ہے؟ وقف نہ کرنا بہتر ہے، یعنی وہاں نہ رکنا بہتر ہے. اگر یہ یاد ہے تو باقی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ قرآن پاک کے اندر نا ٹائٹل لکھے ہوتے ہیں، لقب. بعض اوقات لکھا ہوتا ہے وقف نبی، وقف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض روایات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقف کیا تھا. تو حضور کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہ سارے ہم لوگ بھی حضور کی سنت ادا کر لیں، تو وہاں لکھا ہوتا ہے وقف نبی.
اسی طرح وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوگا